السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اکنامکس کی ٹیچر مسز نجم السحر آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو میں سیکنڈ ایئر کی اکنامکس کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ ہم نے فرسٹ ایئر میں جو اکنامکس پڑھی تھی وہ جزیاتی معاشیات یعنی کہ مائکرو کے بارے میں پڑھا تھا، جبکہ سیکنڈ ایئر میں ہم کلیاتی معاشیات یعنی کہ میکرو اکنامکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم قومی آمدنی، بینک، زر، مالیات، بجٹ وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جس بک سے میں پڑھاؤں گی آپ کو، جو آپ کے سامنے لیکچر جس بک کا آپ کے سامنے لیکچر آ رہا ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک ہے۔ ہم اس بک کو فالو کریں گے۔ اس بک میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے قومی آمدنی۔ ہم اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے قومی آمدنی کا مفہوم۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق اشیا خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ ایک خاص عرصہ وقت میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ یہ عرصہ جو ہے وہ عموماً 1 سال کا ہوتا ہے۔ پروفیسر فشر کے مطابق اشیا خدمات کی وہ مقدار جو 1 سال کے عرصے میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ پروفیسر یسی پیگو کے مطابق قومی آمدنی قوم کی مالی دولت کی اسی سے پر مشتمل ہے جسے زر کی مدد سے ماپا جائے، نیز اس میں بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے کے مطابق کسی فرد کی آمدنی سے مراد وہ کمائی لی جاتی ہے جو اسے اپنی پیداواری جائیداد کے خدمات کے عوض حاصل ہو، لہذا قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہے۔ امریکی نوبل انعام یافتہ پروفیسر پال ایس ملسن کے مطابق قومی آمدنی مجموعی طور پر کسی ایک ملک میں پیدا ہونے والی اشیا خدمات کے سالانہ بھاؤ کی زرعی قدر و قیمت کو لیا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کے بارے میں مختلف ماہرین کے خیالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بہترین تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد ایسی اشیا خدمات کے بہاؤ کی مالی دی جاتی ہے جو کسی ملک میں 1 سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہو۔ اس میں سرمایہ کی فرسودگی کے الاؤنسز بالواسطہ ٹیکس کو منحا کر دیا جاتا ہے۔ اب سرمایہ کی فرسودگی کے الاؤنسز کیا ہوتے ہیں؟ سرمایہ کی فرسودگی کے الاؤنسز وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات ہوں، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 2 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں، براہ راست ٹیکس ہوتے ہیں اور بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں۔ براہ راست ٹیکس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈائریکٹ پے کرتے ہیں، یعنی کہ انکم ٹیکس ہو گیا، پراپرٹی ٹیکس ہو گیا، جبکہ بالواسطہ ٹیکس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں قیمت کے ساتھ ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ڈیفینیشنز تو ہم لوگوں نے قومی آمدنی کی پڑھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ قومی آمدنی کے مختلف تصورات ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، خام ملکی قومی پیداوار، قومی آمدنی، شخصی ذاتی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی، فی کس آمدنی۔ ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار۔ اشیا خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ 1 سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، اسے ہم خام قومی پیداوار یا مرکب پیداوار کہا جاتا ہے۔ اس میں سال بھر میں پیدا ہونے والی اشیا خدمات کے معیشت کے دیگر تمام شعبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ہوتی ہے۔ اس میں مختلف ادارے بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں، مختلف لوگ بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کی آمدنی کو قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو ادارے دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس بیمہ کمپنیاں آ جاتی ہیں، جہاں ازران کمپنیاں آ جاتی ہیں، ذرائع مواصلات آ جاتے ہیں، اور جو مختلف لوگ سر انجام دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہو گیا، ٹیچرز ہو گئے یعنی کہ اساتذہ، ہم لوگ ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، جج صاحبان وغیرہ ہو گئے، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف جو شعبہ جات ہے جیسے زرعی پیداوار، صنعتی اور معاشی پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے دوہری گنتی سے بچاؤ۔ دوہری گنتی سے بچاؤ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی اس کی پیمائش کرتے ہیں یا قومی آمدنی کو دیکھتے ہیں تو ہم سے کئی دفعہ ڈبل کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے، 2 دفعہ ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، یا تو ہم چیز کی پہلی شکل لیں گے اور باقی چیز کی ابتدائی شکل لیں گے اور باقی تمام صورتوں میں ہونے والے اضافے کو جمع کر لیں گے، یا پھر ہم اس کی آخری شکل لیں گے یعنی تیار شدہ شکل لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ذاتی استعمال میں آنے والی اشیا خدمات کا شمار۔ ذاتی استعمال میں جو اشیا خدمات آتی ہیں اس کو ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ فرض کریں جیسے ہمارے پاس گاڑی ہے، اگر گاڑی کو ہم بطور اپنے گھر کے لیے استعمال کریں تو اس سے حاصل ہونے ظاہری بات ہے وہ گھر کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کو بطور ٹیکسی استعمال کرتے ہیں تو وہ قومی آمدنی میں، اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ قومی آمدنی میں شامل ہوتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ یا آمدنی کے بارے میں غلط عدد و شمار، کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اپنے عدد شمار کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، جس سے ہمیں قومی آمدنی کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اور قومی آمدنی کی پیداوار جو ہے آمدنی جو قومی آمدنی میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہے۔ بیرونی ملک آمدنی کو شمار کرنا،
کہتے ہیں کہ بیرون ممالک سے حاصل ہونے جو آمدنی کو بھی بیرون ملک شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ نجی صرفی خرچ آ جاتا ہے، حکومت کا صرفی خرچ ہے، نجی سرمایہ کاری ہے، سرکاری سرمایہ کاری ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، درآمدات و برآمدات میں فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہے خالص قومی پیداوار۔ خالص قومی پیداوار سے مراد کیا ہے؟ خالص قومی پیداوار سے مراد یہ ہے کہ اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست و خیریت یا عملے فرسودگی کے اخراجات کو منہا کر دیا جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ خالص قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ خالص قومی پیداوار برابر ہوتی ہے خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی کے اخراجات۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ فرسودگی کے اخراجات ہوتے کیا ہیں؟ ہوتے یہ ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ایک ٹریکٹر لیا ہے، خریدا گیا اس نے، جس کی گارنٹی 20 سال ہے، یعنی یہ ٹریکٹر 20 سال بعد بیکار ہو جائے گا۔ اگر اس ٹریکٹر کی آمدنی میں سے ہر سال کاشتکار 15,000 جو ہے وہ بچاتا رہے الاؤنس کے طور پر، یعنی کہ اپنے ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات کے طور پر بچاتا رہے، تو وہ 20 سال کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے، جس سے وہ نیا ٹریکٹر خرید سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے خام ملکی پیداوار۔ خام ملکی پیداوار سے کیا مراد ہے؟ خام ملکی پیداوار وہ ہوتی ہے جو کہ ایک ملک میں پیدا ہوتی ہے، صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کہا جاتا ہے، جو کہ 1 سال کے عرصے میں پیدا ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ بس خام ملکی پیداوار برابر ہوتی ہے خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے قومی آمدنی۔ قومی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے تمام عاملین پیدائش کے معاوضہ کا مجموعہ، یعنی کہ لگان، اجرت، سود اور منافع مجموعے کو ہی قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ قومی آمدنی برابر ہوتی ہے خالص قومی پیداوار پلس آنے پلس مائنس بالواسطہ ٹیکس۔ آنے کیا ہوتے ہیں؟ آنے وہ ہوتے ہیں جو کہ سبسڈیز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم مراد دیتے ہیں، گورنمنٹ جو مراد دیتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی وہ آمدنی ہوتی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے اور شخصی آمدنی کہلاتے ہیں۔ شخصی آمدنی میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس مشترکہ سرمایہ کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں کسی سال کے دوران حاصل ہونے والے تمام منافع اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی ہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکیں، مزید اضافہ کر سکیں۔ یہ غیر منقسم منافع جات لوگوں تک نہیں پہنچتے، شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے شخصی آمدنی براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی جو ٹیکس ادا کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پس شخصی آمدنی برابر ہوتی ہے قومی آمدنی پلس انتقالی ادائیگیاں پلس براہ راست ٹیکس مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی کسی شخص کی وہ آمدنی دی جاتی ہے جو کہ اسے سال بھر کے دوران حاصل ہوتی ہے، مگر یہ ساری آمدنی اس کے تابع نہیں ہوتی، یعنی وہ اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے تصرف میں جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ شخصی آمدنی میں اگر براہ راست ٹیکس، سماجی فلاح و بہبود اور دیگر ادائیگیوں کو منہا کر دیا جائے تو ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر ایک شخص ہے، اس کی آمدنی جو ہے وہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، اگر اس میں سے 300 روپے انکم ٹیکس، جی بی فنڈ اور دیگر ٹیکسوں کو منہا کر دیا جائے تو باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہے YD = Y - T، یا پھر ہم اس کو YD ڈسپوزیبل انکم = پرسنل انکم مائنس ٹیکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیکس آمدنی۔ فیکس آمدنی سے مراد اوسطاً فی کس کسی سالانہ آمدنی لی جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی اوسطاً جو آمدنی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں جی عزیز طالبات، ہم لوگوں نے ڈیفینیشنز پڑھی۔ ڈیفینیشنز کے بعد ہم نے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو ڈسکس کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ لگے تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب کل ہم اس سے اگلے ٹاپک پہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، جہاں ہم نے چھوڑا ہے وہاں سے ہم آگے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔